أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق اللہ العلی العظیم. کل یہ بات بیان ہو رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے دنیا میں سب سے پہلا گھر بیت اللہ کو بنایا. یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ ہم بیت المقدس کی طرف نماز پڑھا کریں گے. ہم تو بھی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والے ہیں, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنے والے ہیں, ملت ابراہیم پر ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کا رد فرما دیا کہ یہ بات نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا, نہ کہ بیت المقدس کو تعمیر کیا. آپ اس بات میں جھوٹے ہو. ملت ابراہیمی پر اگر آپ آنا بھی چاہتے ہیں تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس کو تو نہیں بنایا. تو انہوں نے بنایا تو بیت اللہ کو بنایا, باپ اور بیٹے نے بیت اللہ کو بنایا. تو فرمایا کہ اس کی دو نشانیاں بھی ہیں, ایک تشریح اور ایک تکوینی. آپ اس کی تشریحات میں دیکھیں, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی طواف کر رہے ہیں. طواف بھی حج کرنا ضروری ہے, اور مسجد بہت للعالمین ہے, تمام جہانوں کے لیے ہدایت ہے, اور جو بھی حرم کے اندر داخل ہوگا وہ امن والا ہوگا. یہ تو تشریح یعنی شریعت میں رکھی گئی ہیں. جو تکوینی چیز ہیں آپ اس کو دیکھ لیں کہ میں نے مقام ابراہیم کو بنایا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جس بیت اللہ کو میرے گھر کو بنایا, تو اس گھر کے جو پتھر پہ جو چڑھا کرتے تھے تو میں نے ان پتھروں پہ ان کے قدموں کے نشان لگا دیے تاکہ دنیا اس چیز کو دیکھے کہ اس کو بھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بنایا ہے. کل آنے والے یہ لوگ اعتراض ملت ابراہیم پر نہ کریں کہ ملت ابراہیم تو موحد تھا, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تو موحد تھے, تم یہودی تو پھر شرک کرتے ہو. یہ دیکھیں کہ آل عمران کے اندر, سورۃ اس آل عمران کے اندر شرک کی کتنی بڑی تردید کی ہے. شرک کرنا بیان تو ان کو تھا, یہود و نصارہ کو, کہ وہ شرک کیا کرتے تھے. لیکن آج ہم اپنی زندگی میں بھی دیکھیں کہ ہم کتنا لوگ شرک میں گھرے ہوئے ہیں. پیروں سے مانگتے ہیں, منتیں مانگتے ہیں, کیسے کیسے پیروں سے مانگ رہے ہوتے ہیں, شرک کے الفاظ نکالتے ہیں. تو یہ سب اس کی تردید کرتی اللہ تبارک و تعالی نے کہ یہ بات نہیں ہے. آپ راہ راست پہ چلیں, قرآن اور احادیث مبارک کو دیکھیں. بعض لوگ تاریخوں کے حوالے دیتے ہیں کہ فلاں تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے, فلاں تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. تاریخ ایسے مکمل نہیں ہو سکتی جب تک اس کے اندر کوئی مزاحیہ چیزیں نہ ڈالی گئی ہوں. اپنی طرف سے چیزیں ڈالی جاتی ہیں تاکہ پڑھنے والوں کا دل کرے کہ میں اور پڑھوں. کوئی حقیقی بات نہیں ہوتی, موضوع روایتیں ہوتی ہیں, حدیث پاک میں کچھ ہوتی ہیں کچھ نہیں ہوتی, کوئی ضعیف ہوتی ہیں, اپنی طرف سے منسوب کر کے لکھ رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات کچھ لوگ ایسے ہوتے پھر دین بنا کر وہ پیش کرتے ہیں, دیکھو بھی آپ کے بڑے اس علامہ نے تاریخ کے اندر یہ بات لکھی. ہم نے سب سے پہلے قرآن کو دیکھنا ہے, اس کے بعد ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا فرمایا. اگر وہ بات حدیث مبارکہ سے ہمیں نہیں مل رہی, پھر صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھنا ہے کہ اصحاب پیغمبر نے کون سا عمل کیا, اس دین میں کیسے کیسے کام کیے, ہم بھی ویسے کریں. انہوں نے نماز کیسے پڑھی, رسول اللہ کی تکریم کیسے کی, حج و عمرہ کیسا کیا, ان کا چلنا پھرنا کیسے تھا, ان کی تجارت کیسے تھی, ان کے عقائد کیسے تھے اللہ کو ماننے کے لیے, اور انبیاء کے بارے میں اور اپنے ساتھیوں کے بارے میں ان کے کیسے کیسی رہتی, کہ ہم اصحاب پیغمبر کو دیکھیں. اس کے بعد جا کر علماء کو دیکھیں کہ علماء نے اس حدیث کے بارے میں, اس قرآن آیات کے بارے میں کیا فرمایا, اس کے بارے میں ہمیں کیا فرمایا. آج کل لوگ تھوڑی سی کتاب پڑھ لیتے ہیں, یہ میں ضمنی بات کر رہا ہوں, کچھ کتاب پڑھ لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم بڑے علامہ ہیں. کوئی دینی کتاب پڑھ لی یا کوئی قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ لیا, وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم بڑے عالم بن گئے, بڑے ماہر بن گئے, ہم سب کچھ آتا ہے. ایسے کوئی نہیں بنتا. قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے سے کوئی بندہ عالم نہیں بن جاتا.
اگر عالم بن جاتا تو پھر درس و تدریس کس کے لیے ہوتا؟ جو مدارس بنائے گئے ہیں جو پھر کس کے لیے ہیں؟ اساتذہ جو بیٹھے ہیں یہ کس کے لیے ہیں؟ بلکہ ہمیں اس پڑھنے کے لیے اس سے پہلے قانون قواعد پڑھنے ضروری ہوں گے. اصول فقہ، اصول کے قواعد کیسے ہیں، قرآن کے تفسیر کے قواعد کیسے ہیں، پڑھنا کیسے ہیں، اس کو سمجھنا کیسے ہے. کیونکہ دنیا میں ہر چیز کا معلم ہے، ہر چیز کا سکھانے والا ہے. اگرچہ موٹر سائیکل ہی کیوں نہیں ہے، اس کو سکھانے والا بھی اس کا استاد ہے. درزی ہے، کپڑے سکھانے کے لیے اس کا استاد موجود ہے. ہر چیز کے لیے اس کا معلم ہے، صرف دین کے لیے اس کا معلم نہیں ہے. چند کتابیں پڑھنے کے بعد معلم اپنے آپ کو استاد کہلا رہا ہے. بعض یہ پروفیسر جو لوگ ہیں یہ بڑے عجیب قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تھوڑے سی کتابیں پڑھ لیتے ہیں، فارغ لوگ ہوتے ہیں، یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم بڑا پڑھنا لکھنا جانتے ہیں. تھوڑا سا پڑھ لیا پھر دین پر اشکالات کرتے ہیں، پھر یا تو اتنا گمراہ ہو جاتے ہیں اپنا عقیدہ بھی بدل جاتے ہیں. آپ کو اس دنیا میں پروفیسر اتنی نظر آئیں گے جن کا عقیدہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا، وہ گمراہ ہوں گے، کیونکہ کتابیں پڑھ لیتے ہیں 2-4. تو اگر کوئی بندہ انجینئر بننا چاہے، انجینئر کی کتاب پڑھ کر انجینئر نہیں بن سکتا. کیا ہے کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، میں اپنی ہی مرضی سے گھر بیٹھ کر کتابیں پڑھتا رہوں گا، یوٹیوب سے گوگل سے اس کے معنی دیکھتا رہوں گا، ان مختلف چیزوں کو سنتا رہوں گا، میں بھی ڈاکٹر بن جاؤں گا. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. جب تک اس کا کورس نہ کرے ڈاکٹری کا، ڈاکٹر کا کورس نہیں ہوگا. حکومت بھی اس کو ڈاکٹر نہیں مانتی کہ تو نے کورس نہیں کیا، تو نے امتحانات نہیں دیے تو کیسے ڈاکٹر بن گئے. جب وہ چیکر آتے ہیں تو چھپنے لگ جاتا ہے. یہی ہے کہ ہمیں بھی دیکھنا چاہیے، دین کے معاملے میں بھی ایسا ہمیں ہونا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان سے فرما دیا کہ آپ اس بارے میں جھوٹ بولتے ہو. مقام ابراہیم جو پتھر تھا یہ پہلے بیت اللہ کے ساتھ تھا، بالکل صف کے اندر چپکا ہوا تھا، لیکن بعد میں اس کو اٹھا کر ایک شیشے میں مقام میں رکھ دیا تاکہ لوگوں کو طواف کرنے میں دقت پریشانی نہ ہو. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان یہودیوں سے فرمایا کہ دیکھو کہ میں نے مکہ کو، حرم کو امن والا بنایا، اور اس میں جو بندہ نماز پڑھتا ہے 1,00,000 کے برابر اس کو اجر ملتا ہے. حالانکہ بیت المقدس کے اندر ایسا نہیں ہے، اس کا طواف بھی نہیں ہے، اس میں نماز پڑھنے والوں کو اتنا اجر بھی نہیں ہے. اور میں نے مؤمنوں کا، مسلمانوں کا جو قبلہ بنایا ہے وہ قبلہ بھی بیت اللہ ہے. تو سب سے پہلا گھر میں نے بیت اللہ کو بنایا. اور کل بھی میں نے بتایا تھا بیت اللہ اور بیت المقدس کا جو فاصلہ ہے بننے میں، دوسرا گھر بیت المقدس بنا. تو اس سے یہ ہمیں معلوم ہوا سب سے پہلا گھر دنیا میں بیت اللہ بنا گیا. 2000 سال پہلے بھی حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے، اس زمین آسمان کے پیدا ہونے سے پہلے 2000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالی نے بیت المعمور بنایا. پانی پر ایک گھر بنایا، بلبلا سا بنایا بیت المعمور، اس سے پوری دنیا میں پھیلا دیا. تو اس کے نیچے اللہ تبارک و تعالی نے اور گھر بنانے کا حکم فرمایا کہ آپ دنیا کے اندر زمین پر بھی ایک گھر بنا دو تاکہ وہ لوگ بھی طواف کرتے رہیں جس طرح آپ لوگ طواف کرتے ہو. تب حضرت آدم علیہ السلام طواف کر رہے تھے پہلی مرتبہ. تو طواف کر سے فارغ ہوئے تو فرشتوں نے یہ کہا کہ مبارک اللہ آپ کا حج قبول فرمائے. تو انہوں نے یہ فرمایا کہ آپ سے پہلے ہم 2000 سال پہلے بھی ہم یہ طواف کر رہے ہیں. تو اس سے یہ معلوم ہوا سب سے پہلا گھر بیت اللہ بنایا گیا، بیت المقدس نہیں بنایا گیا. اس سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے شرک کی تردید کر دی کہ تم شرک میں نہ گھرو، راہ راست پہ چلو، جو میں کہہ رہا ہوں اس کو مانو. وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، کہ جو بندہ داخل ہوگا امن والا ہوگا. اور بیت اللہ کے اندر جو بھی داخل ہوتا ہے وہ امن والا ہوتا ہے. کہ رسول کریم دیکھو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بہت بڑا ہے، تھوڑی سی بات کرتا ہوں، امن کی بات کہتا ہوں صرف. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقریباً 14 لاکھ میل مربع پر حکمرانی تھی. 14 لاکھ میل مربع یہ تھوڑا نہیں ہے، بہت بڑا رقبہ ہے. شام سے باقی سارے یہ ملتا ہے، بہت بڑا رقبہ ہے یہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں اس کی حکمرانی تھی، پورا کا پورا حضرت عثمان کا کنٹرول تھا. یہودیوں نے سازش کی یہ جگہ ہماری ہی آپ نے آپ سے قبضہ کر لیا. یہ بہت بڑی یہ بات ہے، بہت بڑا واقعہ ہے. لیکن بالآخر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک گھر کے اندر قید کر دیا. حضرت عثمان کو ایک گھر کے اندر، ان کے اپنے گھر کے اندر قید کر دیا. 41 دن اپنے گھر کے اندر رہے. کتنے دن؟ 41 دن. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پانی نہیں ملا، کسی نے ایک گھونٹ بھی پانی نہیں دیا. حضرت حسین کے جو کہنے والے ہیں کربلا میں تو ان سے یہ پوچھتا ہوں حضرت حسین کے بارے میں کہ ایک بات بتا دیں کہ ان کو کربلا میں کہاں پانی نہیں ملا تھا.
بلکہ حسن حسین تو یہ فرما رہے تھے، جب سے ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک ملا، لعاب مبارک لگا، اس دن سے آج تک ہمیں پیاس محسوس نہیں ہوئی۔ تم کیوں کہتے ہو کربلا میں پیاسے تھے؟ کربلا میں ظلم بہت ہوا، ایسا ظلم جو ان شہداء پر ہوا ایسا پوری دنیا میں تاریخ میں نہیں ملتا۔ پورا کا پورا گھرانہ دین کے لیے وقف ہو رہا ہے، ایسی کبھی نہیں ملی ہیں۔ دین کے اندر 5 ہیں۔ کل حدیث مبارکہ میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ ایک عورت تھی، تو اس کے گھرانے والے سب، اس کے بیٹا اور والد، اس کے گھر والا جہاد پر گئے ہوئے تھے، سب کے سب شہید ہو گئے۔ جب وہ راستے ملی تو ان سے پوچھا اس عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ تیرا خاوند فوت ہو گیا۔ پھر پوچھا کہ میرے حضور کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے کہا تیرا بیٹا بھی فوت ہو گیا، یہ بھی فوت ہو گیا، وہ بھی فوت ہو گیا، لیکن 5 افراد شہید ہوئے نا۔ حضرت حسن حسین ان کے تو 14 افراد ہو گئے۔ پورا گھرانہ کا پورا گھرانہ وہاں پر مظلومیت میں ہے۔ خیر، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ گھر کے اندر ہیں، 41 دن ہو گئے۔ حضرت علی ہے، عثمان مجھے حکم دے ان لوگوں کو ہم مار دیں۔ حضرت عثمان نے کہا کہ علی آپ تو جانتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا فرمایا، یہ حرم امن کا شہر ہے، تو میں نہیں چاہتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے اندر میری وجہ سے خون خرابہ ہو، علی آپ ایسا نہ کریں۔ حضرت علی تو ایسے دل میں طاقتور تھے، جو قلعہ قمع کیا تھا فتح خیبر کو، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دروازہ توڑا تھا، تو خیبر کا دروازہ صحابہ کرام نے کہا کہ ہم مل کر جب اٹھانے لگے وہ ہم سے دروازہ ہلا بھی نہیں۔ حضرت علی اتنی طاقتور تھے، ایک ہاتھ کے ساتھ دروازہ اٹھا کے پھینک دیا تھا۔ پھر حضرت حسن حسین ہے، تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ ان سے بھی فرمایا کہ ایسا نہ کریں، دیکھو یہ شہر حضور کا شہر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں نہیں چاہتا کہ خون خرابہ ہو۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ ہے، علی عثمان ہمیں حکم دے، آپ کی اتنی بڑی حکومت ہے، آپ اس کے حق میں ہیں کہ ہمیں حکم دیں ہم اس کو ختم کر دیں۔ عثمان نے کہا نہیں۔ دور حکومت کے باوجود بھی حضرت عثمان کا صبر دیکھیں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ انسان کمزور ہے، کچھ نہیں ہے، اگر اس کو کسی طاقتور آدمی کچھ کہہ رہا ہو تو وہ کہتے ہیں بھائی میری معذرت، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن حضرت عثمان کے پاس پیسہ بھی بہت زیادہ، مال و متاع بہت زیادہ، پولیس افسران بہت زیادہ، صحابہ کرام کی جماعت بھی بہت زیادہ، اس کے باوجود بھی کیا فرما رہے ہیں کہ میں حضور کے شہر کے اندر خون خرابہ نہیں کرنا چاہتا، کہ میں حضور کے شہر میں کیا کل منہ میں جواب دوں گا کہ یا رسول اللہ میں اپنی جان کے لیے، میں اپنی جان کے نذرانے کے لیے آپ کے شہر میں خون خرابہ کر کے آیا ہوں، کہ عثمان کو یہ بات گوارا نہیں ہے۔ 41 دن کے بعد پھر ان کو شہید کر دیا گیا، وہ بھی مظلومیت کا واقعہ ہے۔ خیر یہ بتا رہا ہوں، وَلِلَّهِ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، بیت اللہ امن کی جگہ ہے، اس کے اندر جو بھی بندہ داخل ہوتا ہے امن ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرما رہے تھے کہ مکہ کے اندر جو بندہ بھی داخل ہو وہ امن والا ہوگا، اس کے ساتھ کوئی قصاص والا معاملہ نہیں لیا جائے گا۔ اور بیت اللہ کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، حرم پاک کے اندر جتنی بھی چیزیں، اس کو کوئی توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو ضرورت نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، نہ کوئی گھاس توڑ سکتا ہے، نہ پرندوں کو کوئی مار سکتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بیت اللہ کا حج کرائے۔ وہاں پر یہ ہر حج کے موقع پر، ہر دوران کے اندر یہ خطبہ دیا جاتا ہے کہ اس بیت اللہ کے اندر کسی چیز کو توڑا نہ جائے، پرندوں کو بھی چھیڑا نہ جائے، یہ جائز نہیں ہے، بلکہ اس کے پھر ہمیں قصاص دینا پڑتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اذخر تو اجازت دیجیے، اذخر کی، اذخر ہے گھاس کی قسم کی خاص، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو اذخر کی تمہیں اجازت ہے گھاس کی، کیونکہ وہ سناروں کے کام آتی تھی، لوگ اس کے چھتوں پہ ڈالتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس گھاس کی اجازت دی، باقی کسی چیز کی اجازت نہیں دی۔ تو اس سے ہمیں کیا معلوم ہو، وَلِلنَّاسِ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو بندہ بھی امن کے شہر میں داخل ہوگا، حرم کے اندر داخل ہوگا، وہ امانت والا ہوگا۔ تو پیچھے بھی ایک بات تھی، برکت والی بات، یہ برکت والی بات بیت المقدس کے اندر بھی نہیں ہے۔ ایک برکت والی بات کیا تھی کہ اس کے اندر جو بندہ نمازیں پڑھے گا 1,00,000 کے برابر اس کو اجر ملے گا۔ دوسری حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی، کہ اے اللہ اس گھر کے اندر جو بندہ رہے اس کو امن ملے، خیر و برکت ملے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو کسی اور شہر کے اندر اتنی چیزیں نہیں ملیں گی جتنے
حرم پاک میں ملیں گی، حالانکہ کھجور نہیں ہے، کھجور دیکھیں وہاں پر کتنی ہے، ہر قسم کے پھل موجود ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی جو اللہ رب العزت نے ان کی قبول فرمائی۔ اس سے بھی ہمیں معلوم ہوا کہ بیت اللہ یہ پہلا گھر ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں اس کا حکم دیا، نہ کہ بیت المقدس کا۔ بیت المقدس حضرت عمر کے دور کے اندر یہ فتح ہوا تھا، اس کے بعد پھر یہودیوں کے قبضے میں آیا، ابھی تک بھی ان کے قبضوں میں ہے۔ مسلمانوں نے ابھی جرأت کی ہے، لیکن حکمران ان کے پاس طاقت تھی، انہوں نے روک دیا۔ اللہ پاک ہم مسلمانوں کو بھی طاقت دے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ یہ بات سن لیں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ بیت اللہ کی فرضیت کب واجب ہے؟ بیت اللہ کی ہم کتنی بڑے سست لوگ ہیں، جن لوگوں کے پاس تھوڑا سا پیسہ آ جاتا ہے وہ پھر حج نہیں کرتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء نے یہ فرمایا جن کے پاس اتنا پیسہ آ جائے، بیت اللہ کے آنے جانے کا خرچہ ہو، اور وہ اتنا خرچہ ہو کہ ایک ماہ کے لیے یعنی جتنی دن کے لیے وہاں جا رہا ہے اور گھر کا خرچہ چل سکتا ہے، اس پر یہ فرض واجب ہے، حج واجب ہے، وہ اس کو چاہیے کہ حج کرے۔ اگر حج نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا، کیونکہ ابھی اس کو اللہ پاک نے استطاعت دی ہے۔ بعض لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے، پیسہ ہونے کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی ہم نے بچی کی شادی کرنی ہے، فلاں کرنا ہے، گھر بنانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اس کے اندر پیسے صرف کر دیتے ہیں، خرچ کر دیتے ہیں، لیکن یہ گناہ گار ہوں گے۔ آپ کو میں یہ بات پھر کہہ دوں کہ میں نے ایک غالباً کوئی تفسیر میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے یہاں لکھا ہوا تھا کہ جس کے پاس بھی اتنی پیسے آ جائے، اتنی رقم آ جائے، اس پر ہر ایسے فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے۔ اگر وہ بندہ حج کر لیتا ہے ان پیسوں کے ساتھ، خود اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا، جو بندہ حج کرتا ہے میں اس میں برکت دوں گا مال کے اندر۔ ہم یہ یقین کر لیں کہ اللہ رب العزت یقیناً ایسے ہے، جو بندہ حج کر کے آتا ہے اللہ رب العزت ان کے مال میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اور جہاں کہاں رہا ہوتا ہے، جب بندہ وہاں جاتا ہے اس کے دل میں غم ہوتا ہے، جب پہلی مرتبہ جاتا ہے تو وہ اور شدت سے غم ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت سے مانگتا ہے، دل سے مانگتا ہے، جو بھی دعائیں مانگتا ہے دل سے اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں۔ تو جو بندہ حج کر کے آتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے مال و متاع کے اندر بھی نفع و برکت دیتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی بندے کے پاس پیسے تھے لیکن اسی ہی وقت اچانک کوئی مصیبت میں شکار ہوا تو وہ پیسے ختم ہو گئے، یا کہ بچے کی وہ رشتہ کرنا تھا، شادی اس وقت طے ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلا، تو اچانک انہوں نے جلدی ہی میں ہو گیا تو وہ اور بات ہے۔ لیکن اس طرف لیٹ کرنا کہ نہیں اگلے سال ہماری بچی کی شادی ہے، ابھی تو منگنی کا پتہ ہی نہیں ہے، تو ایسے اس طرح پیسوں کی لیٹ کرنا یہ ہم پر، یہ ہم گناہ گار ہوں گے۔ تو علماء نے کیا لکھا، جس وقت پیسے آ جائیں، اتنا زیادہ راہ ہو، آنے جانے کا خرچہ ہو، اور گھر ہم ایک مہینے کے لیے گھر ہمارا چل سکتا ہو تو اس پر فرض ضروری ہے۔ بعض لوگ حج کیوں نہیں کرتے، اس کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ آج کل جو ہماری رسومیات ہیں وہ یہ ہیں، جو بندہ حج کے لیے جاتا ہے اس کے لیے پہلے پروٹوکول کیا جاتا ہے گھر کے اندر، یعنی کہ ایک بڑی تقریب کی جاتی ہے کہ ہم حج پہ جا رہے ہیں، دیگیں پکڑی ہیں، سب لوگ مہمان ملنے کے لیے آ رہے ہیں، تو اتنی اخراجات 35 ہزار اس خوشی پر ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر وہاں جائے گا، کرنسی بھی بہت زیادہ ہے، یہاں کی 40 روپے نا، 50 روپے مان لو وہاں 1 روپیہ ہے، وہ کرنسی بھی زیادہ ہے۔ تو جو لوگ وہاں جاتے ہیں کہتے ہیں بھی میرے وہاں بیٹا ہے، والد ہے اور اعزاء قارب ہیں، ان کو میں نے تسبیح دینی ہے، ٹوپیاں دینی ہیں، جائے نماز دینی ہے، کھجور دینی ہے، فلاں میں نے ہدیہ دینی ہے، میرا 1 لاکھ تو یہاں خرچ ہو جائے گا۔ تو یہ جو رسومات ہیں، تو ان رسومات کی وجہ سے لوگ پھر حج نہیں کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ بہت سے وڈیرے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی یہ سوچتے ہیں کہ میرے جتنا تعلقات زیادہ ہیں اتنے میرے تحفے بھی زیادہ ہوں گے، تو حج کے لیے جاؤں گا تو میرے 10 لاکھ 12 لاکھ لگ جائے گا، تو میں کیسے جاؤں؟ تو یہ دین نے اس کی رسومیات کو ختم کر دیا کہ یہ رسمیں ضروری نہیں ہے، آپ کے پاس اتنا پیسہ ہو، آنے جانے کا خرچہ ہو۔ میں آپ کو اپنے اساتذہ کا واقعہ سناؤں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ ہمارے ایک استاد ہیں مولانا خورشید صاحب، تو وہ کئی بار حج اور عمرہ کر چکے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا یہ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں۔ یہ ابھی گزشتہ 2 سال پہلے کی بات ہے، ہاں 2 سال پہلے کی بات، وہ ہمیں سبق پڑھا رہے تھے، ظہر کا سبق پڑھایا، درس حدیث کا سبق تھا، پڑھاتے ہوئے سبق سے 5-10 منٹ پہلے اٹھ کر چلے گئے، تو یہ کہا السلام علیکم، پھر انشاءاللہ میں آؤں گا، ملوں گا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ دوسرے دن جا کر پتہ چلا وہ سج عمرے پہ گئے ہیں، تو ان کو جاتے ہوئے ان کی وہی قمیض تھی جس طرح وہ پاتے ہیں، نیچے چادر، اوپر کپڑا، کرتا انہوں نے ایسے پہنا ہوتا ہے، تھیلا سا اٹھایا، صرف تھیلا، جس طرح عام تھیلا ہوتا ہے، بندہ کوئی بازار میں جا رہا ہوتا ہے، اس کے اندر 2-3 سوٹ رکھے چلے گئے۔
1 مہینے کے بعد واپس ہے تو ہم نے اس حاجی سے کہا کہ آپ نے ہمیں بتایا نہیں ہے عمرے پہ جا رہے ہیں، آپ نے کچھ کیا نہیں. کہتے میں آپ کو بتاتا تو میں جاتا کیسے، آپ کو بتا دیتا ہوں میں جاتا کیسے، آپ لوگوں نے تماشا بنانا ہوتا. تو میں نے یہ باتیں اپنے گھر والوں کو نہیں بتاتا. تو انہوں نے یہ فرمایا کہ اس برکت کی وجہ سے جو میں اپنے گھر والوں کو یہ بھی نہیں بتا رہا ہوتا کہ میں جا رہا ہوں، اسی دن بتا دیتا ہوں میں نے آج میری فلائٹ میں نے جانا ہے، بس اسی دن میں ان کو بتا دیتا ہوں، اس سے پہلے میں ان کو نہیں بتاتا. فرماتے ہیں اس بات کی برکت کی وجہ سے میں کئی مرتبہ حج و عمرہ کر چکا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے ایسے بلا لیتے ہیں. کہتے ہیں میرے پاس 1 روپے بھی نہیں ہوتا، اللہ رب العزت مجھے بلا لیتے ہیں. جب وہ پچھلے 2 سال انہوں نے حج کیا عمرہ کرنے، فرماتے ہیں میری جیب میں صرف 500 روپے تھا، صرف 500 روپے تھا. تو میں نے اللہ سے مانگا ہے، 2 دن بھی نہیں گزرے مجھے پر اللہ پاک نے پیسے بھیج دیے. یہ ہے اللہ پاک سے ہمیں مانگنے کی. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. جو نہ مانے پھر وہ اللہ کی پرواہ نہیں رکھتا. یعنی اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ جو بات ان باتوں کو نہیں مانتا، جو بندہ ان باتوں کو نہیں مانتا، وہ مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے، جو کرتا رہے پھر کرتا رہے. میں نے آپ کو بتانا تھا بس بتا دیا. آپ کو چاہیے اس طرح راز پر عمل کرتے رہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کی صحیح سمجھ عطا فرمائے.